السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ 20 سپارے مکمل ہو گئے۔ آج 21واں سپارہ ہے اتلومہ، اور اس میں سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بے شک روکتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس نماز میں خشوع و خضوع ہو اور اس نماز کو پوری للہیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ادا کیا جائے اور اس کی آداب کی ساری رعایت رکھی جائے، تو ایسی نماز واقعتاً برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رستہ دکھاتا ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہو رہی ہے، اور سورہ روم جو ہے یہ مکی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جو مشرکین عرب جو تھے وہ طاقت کے اندر تھے اور مسلمان کمزور تھے، اور اسی طریقے سے اس وقت دنیا کے اندر دو طاقتیں رائج تھیں، ایک کیسر تھا اور ایک کسریٰ۔ جو کسریٰ تھا، یہ جو ایران کا جو تخت جو تھا، یہ آتش پرست تھے اور یہ کسریٰ کہلاتے تھے، اور اسی طرح روم جو تھا، روم کی جو بڑی سلطنت تھی، وہ سارے کیسر کہلاتے تھے، وہاں کے بادشاہ۔ تو اب معاملہ کیا ہوتا تھا کہ ہمیشہ سے جب بھی لڑائی جھگڑے ان دنوں میں جو شروع ہوئے دونوں کے، یعنی روم کے اور اس کے ایران کی جو سلطنت تھی، یہ لوگ آپس میں ٹکرا رہی تھیں، تو ایرانی جو تھے آتش پرست، ان کو ہر جگہ پر کامیابی مل رہی تھی، اور جو رومی تھے، جو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، ان کو ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب آتش پرست فتح حاصل کرتے، تو یہ جو کفار عرب جو تھے، مشرک، وہ کہتے تھے کہ دیکھو وہ بھی اہل کتاب نہیں ہے، وہ بھی مشرک ہیں، اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے۔ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہے یا اہل کتاب کے ساتھ اللہ ہے، تو مدد تو ان کی ہو رہی ہے، اور جو اہل کتاب ہے وہ بری طرح پٹ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ رومی فتح حاصل کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، الف لام میم غلبت الروم، کہ یہ جو رومی ہیں یہ غلبہ حاصل کریں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو کافروں نے بڑا مذاق اڑایا کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، اور یہ کس طریقے سے ہوگا، اور یعنی کس طریقے سے وہ ہوں گے۔ تو اس وقت ایک شخص تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرط بھی لگائی کہ اگر رومی ان 10 سالوں کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، ان 9 سالوں کے اندر، تو تم مجھے، یعنی میں آپ کو جو ہے وہ 100 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ شرط کی جو حرام ہونے کی قسم تھی یا جو بیان تھا وہ نہیں تھا۔ تو ہوا کیا کہ 7 سالوں کے اندر اندر ایک تو سب سے بڑی کامیابی کیا ملی کہ رومی اچانک سے غالب آ گئے ایران کے اوپر۔ ایران کی پوری سلطنت اتنی پھیل گئی تھی کہ وہ روم کے جو پایا تخت تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور انہوں نے حملہ کیا، تو کیسر نے اسٹریٹجی چینج کی اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور ایرانیوں کو وہاں شکست دی، اور پھر رومی جو ہے وہ چھاتے چلے گئے۔ تو اس کے اوپر جب یہ خبر پہنچی، تو اسی دن جب یہ خبر پھیل رہی تھی اور پورے عرب تک جا رہی تھی، اس دن ایک اور کامیابی ملی کہ وہاں پر اہل کتاب کو فتح ملی، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مشرکین کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ تو دو خوشیاں، دو کامیابیاں ایک ساتھ ملی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ تو مسلمانوں نے اس میں بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، ہر حالت میں اس کو پورا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسی جو آیت ہے یہاں پر 17 اور 18 آیات جو ہے سورہ روم کی، اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کیا نمازوں کا ذکر، 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو فرمایا کہ جی ہے۔ کہا کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے پڑھی آیت فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ تو فرمایا اس میں 5 نمازوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو صبح پڑھ لے گا، ان آیات کو، تو ان کلمات کی برکت سے یعنی رات تک وہ محفوظ رہے گا، اور جو کمی کوتاہی اس کی ہوگی وہ پوری ہوگی، اور جو رات کو پڑھ لے گا تو دن تک اس کے لیے خیر و برکت کا یہ باعث بنے گی۔ یہ آیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 سے لے کے 27 تک اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ مثلا انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے پورے پروسیس کا ذکر ہے کہ کس طرح انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ظاہر ہے کہ ہمارے جد امجد ہیں، اور پھر اسی طریقے سے انسان کی جنس بیان ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پیدا کیے اور ان کو میاں بیوی بنایا۔ پھر اسی طریقے سے ان کو سکون کا ذریعہ اور محبت کا ذریعہ بھی آپس میں بنایا۔ پھر اسی طرح انسان کو مختلف لہجے اور زبانیں دے کے بھیجا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات دن کی تقسیم فرمائی کہ رات انسان کے آرام کے لیے اور دن کام کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی بھی ایک نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ پھر زمین اور آسمان ایک مستحکم طریقے سے چل رہے ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ وہ سب اپنے اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب اپنے امور انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو یہ سب چیزیں
اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں یہ نشانیاں تاکہ کافر ان چیزوں کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں۔ آگے سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، جس کا مقصد یہ مکی صورت ہے جو کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس میں نماز کے اہتمام کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور آخرت پہ پورا یقین ہونے کا ذکر ہمیں ملتا ہے بنیادی طور پہ۔ سورہ لقمان، حضرت لقمان اہل عرب کے بہت بڑے دانشور تھے اور بہت عقل مند تھے اور بہت نیک آدمی تھے، اور مفسرین نے کہا یہ نبی تو نہیں تھے، لیکن ان کا تذکرہ اس لیے ہے کیونکہ ان کی بہت زیادہ صفات ایسی تھی کہ واقعتاً ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اور اہل عرب بھی ان کو مانا کرتے تھے، کفار بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس لقمان کو تم مانتے ہو وہ تو اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے کبھی بھی شرک نہیں کرنا، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز زمین اور آسمان میں مخفی نہیں ہے کہ تم سوچو کہ جی میں یہ کام کر لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے رک کے رہو۔ اے میرے بیٹے تکبر اور غرور کبھی نہیں کرنا، تکبر اور غرور جو شخص کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے تو وہ فرما رہے ہیں، اور وہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے کبھی بھی زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا۔ تو کفار اور مشرکین کو بتایا جا رہا ہے جو خرابیاں تمہارے اندر ہیں تو تم اگر حضرت لقمان کو مانتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، ان کا اپنا بڑا مانتے ہو، تو وہ بھی تو اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کر کے چلے گئے۔ اسی صورت کے آخر میں سوالات جو مشہور ہیں کہ جی قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اسی طرح انسان کے ساتھ آگے یعنی اگلے لمحے کیا ہوگا، اور اسی طرح موت کب آئے گی اور کس جگہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں غیب ہے۔ اب کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ تو آج کل پتہ لگ جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ پتہ بھی نہیں لگے گا، اس سے پہلے بھی اللہ کو پتہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہے۔ مثلا ایک عورت روح آنے کے بعد ہی جا کے وہ یہ چیز کنفرم کر پائے گی نا کہ یہ لڑکا یا لڑکی ہے، لیکن جس دن وہ نطفہ جمع ہے یا اس سے پہلے جب وہ نطفہ نہیں جمع تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس کی شادی ہوگی، اس کے اتنے سال بعد یا اتنے لمحے کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد اس کے پاس ایک لڑکا آئے گا یا لڑکی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بہت پہلے کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر کی نماز میں جمعے والے دن اس کو پڑھا کرتے تھے یہ، اور سورہ دہر کا دوام فرماتے تھے، بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اور اسی طرح رات کو سورہ ملک کے ساتھ بھی سورہ سجدہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہا ہے کہ یعنی جو تمہاری گنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 سال کے برابر یعنی تمہارے دنوں کی گنتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جلد بازی نہیں ہوتی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لکھا ہو اور وہ 1000 سال کے بعد جا کے تمہاری گنتی کے مطابق وہ احکام زمین پہ اتریں اور وہ فیصلہ زمین پہ اترے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے، جس طرح فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعض فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اتنا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو جلد بازی کی بہرحال ضرورت نہیں ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو کیسے مٹی سے پیدا کیا، کیسے نطفہ بنا، کیسے لوتھڑا بنا، اور کس طرح اس کی ہڈی بوٹی بنائی گئی، کس طرح اس میں روح آئی۔ تو یہ سارا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس میں ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ راتوں کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ اپنے پروردگار کو امید کے ساتھ پکارتے ہیں، نا امید کی تو پکار ہی نہیں سنی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو امید کے ساتھ، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو توجہ کے ساتھ مانگتا ہے۔ جو توجہ کے ساتھ نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار پہ اس کو نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بری الذمہ ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پہ ایک تو راضی بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو ان علامات کو مومنین کی صفات بتایا گیا۔ اسی طرح پھر آگے سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، اور یہ اس سپارے سے شروع ہو رہی ہے، پھر اگلے سپارے میں بھی 22ویں سپارے تک جا رہی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو مشہور بات تھی وہ یہی تھی کہ مشرکین کہتے تھے کہ جو وہاں کے لوگوں کا ایک دستور تھا، وہ کہتے تھے جو ذہین آدمی ہے کہ جی اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے، 2 دل نہیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کو ختم فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بیوی کو اگر یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پہ حرام ہو، تو وہ ماں بن جاتی تھی، بیوی نہیں رہتی تھی، یعنی اس کا یہ ادب ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فضول باتیں ہیں، ایسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا بولا جاتا تھا، جیسا کہ حضرت زید کا قصہ مشہور ہے، تو وہ بھی اسی صورت کے اندر آپ کو ملے گا۔
پھر اسی طریقے سے اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس کے اندر یہ بہت زیادہ مشرکین جمع ہو کر آ گئے تھے، ان کا اتحاد بنا تھا۔ تو اس زمانے میں ہوا کیا تھا کہ مدینہ کے آس پاس بھی مشرکین کے کچھ رہتے تھے، یعنی یہودیوں کے کچھ قبائل رہتے تھے اور کفار بھی رہتے تھے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفار تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ ہوا جس کی خلاف ورزی کی بنو قریظہ والوں نے۔ ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ کوئی بھی آ کے باہر سے مدینہ کے اوپر اگر حملہ کرے گا تو ہمارے سراؤنڈنگز میں رہنے والے جن سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے ارد گرد والوں سے، وہ کبھی بھی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن بنو قریظہ والوں نے کیا کیا؟ دشمن کی مدد کی، اور اس وقت خندق کھودی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حکم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یعنی بہت دن لگا کے وہ خندق کھودی۔ تو ہوا کیا کہ یہ مشرکین اب کناروں پہ تھے، انہوں نے ایک مہینے تک محاصرہ کر کے رکھا سارے ارد گرد کے سارے علاقوں کا، وہ مسلمان درمیان میں پھنسے رہے۔ لیکن ایک مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ سخت آندھی بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے برتن الٹ گئے، ان کے جانور جو ہے وہ بدک گئے، اور یہ بھاگنے میں مجبور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ سے بدلہ لینے کی اور بنو قریظہ کے پاس چلے گئے، اور ان کے جوان مارے گئے، اور ان کے بچے غلام بنا لیے گئے، اور ان کا بڑا نقصان ہوا، اور ان کی طرف سے بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، کہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔